آن کی نعمت دیکھ. اچھا کتنی بڑی گڑبڑ کی کافر نے, کتنا بڑا ناشکرا. مجھے ایک بات بتاؤ, ناشکری کے بھی نا دو کا الگ سے ذکر کیا, اس لیے کہ آنکھ کا بننا بذات خود ناممکن, دو آنکھوں کا بننا تو اور زیادہ ناممکن, کیونکہ دو آنکھوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے ورنیل کیلیپر کی ضرورت ہوتی ہے, خاص اسکیل کی, کہ ذرا سا بھی 0.01 سینٹی میٹر کا بھی فرق نہ آئے, ورنہ سب ٹیڑھا میڑھا نظر آنا شروع ہو جائے گا. اتنی زبردست ایڈجسٹمنٹ یہ ایوالو ہونے کا نتیجہ نہیں ہو سکتی. تو کافر نے کیا کیا, خدا کے وجود ہی کا انکار کر دیا. بھائی یہ خود بخود ہو رہا ہے, سب خود بخود ہو رہا ہے. اتنا عجیب و غریب نظام, سننے کے لیے کان, بولنے کے لیے زبان, چکھنے کے لیے زبان. کیسا زبان پہ آپ کچھ رکھو فوراً دو چند سیکنڈ میں بتا دے گی کھٹا ہے, میٹھا ہے, کڑوا ہے, کیا ہے یہ. سب سے زیادہ نعمتیں کس کی ہے میرے بھائی؟ اللہ کی نعمت. جگہ جگہ بیان کرتا ہے, الم نجعل لہ عینین, کیا ہم نے تمہیں دو آنکھیں نہیں دی ہیں, ولسانا وشفتین, کیا ہم نے تمہیں زبان نہیں دی, کیا ہم نے تمہیں ہونٹ نہیں دیے, وہدیناہ النجدین, کیا ہم نے تمہیں دو راستے نہیں بتائے, سیدھا راستہ اور غلط راستہ. یہ بھی تو جانوروں کے پاس تو کوئی راستہ, کوئی ٹریک ہی نہیں ہوتا. انسان کو اللہ نے بتا دیا یہ سچ ہے, یہ جھوٹ ہے, یہ وفا ہے, یہ بے وفائی ہے. یہ سب علم کس نے دیا؟ اللہ کہتے ہیں میں نے دیا. هو الذی جعل لکم من انفسکم ازواجا, اللہ کہتے ہیں تمہارے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد بنایا. اگر یہ خود بخود ہوتا ایک مخلوق وجود میں آتی, بھائی نر مادہ دو الگ الگ مخلوقیں وجود میں نہیں آ سکتی تھی. مرد کے لیے عورت کو پیدا کیا, عورت کے لیے مرد کو پیدا کیا. فرمایا اور وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا, پھر تم تو ملاپ کرتے ہو اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے. کسی کے تصور میں بھی نہیں ہوتا کہ اس سے اولاد ہوگی. نر مادہ کا ملاپ شہوت پوری کرنے کے لیے ہوتا ہے, لیکن اس شہوت کے نتیجے میں بالکل ایک الگ رزلٹ آ رہا ہوتا ہے انسان کی پیدائش, مخلوق کی پیدائش. جانوروں میں نر مادہ کا جب ملاپ ہوتا ہے تو کیا جانوروں کو پتا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں بچہ پیدا ہوگا؟ تو بھائی یہ بھی حسن اتفاق ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کر رہے ہیں اور فطرت اس خواہش کے ذریعے نسل کو بڑھا رہی ہے. بالکل دو الگ الگ چیزیں ہیں, یہ کوئی جوڑ ہی نہیں ہے آپس میں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ کائنات خود بخود بنی ہے اور یہ ایک پروسیس ہے جس کے تحت انسان وجود میں آتا ہے, فرمایا یہ تو ہم اس لیے مان لیتے ہیں کہ انسان کا بننے کا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. فرمایا اگر کوئی جنگل میں پیدا ہو نا, اس نے دیکھا نا وہ انسان کیسے بنتا ہے, کیسے پیدا ہوتا ہے, اور وہ بڑا ہو جائے اور پھر کوئی اس کو جا کے بتائے کہ تیری پیدائش ایسے ہوئی ہے, وہ کہے گا امپاسبل, ایسے انسان کا پیدا ہونا ممکن ہے ہی نہیں. بلکہ وہ وہی نظریہ ارتقا پیش کرے گا کہ میں کوئی ایوالو ہو کے کروڑوں خربوں سال میں ایسا ہو کے آیا ہوں. میں کبھی بھی نہیں کہے گا کہ 9 مہینے کے اندر ایک پانی کے قطرے میں جو ماں کے رحم میں گیا, اس پانی کے قطرے میں دل بنا, دماغ بنا, جگر بنا, پھیپھڑے بنے, اور یہ ساری چیزیں بن کے صرف 9 مہینے کے عرصے میں. میں تو بار بار ایک بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کا دل بنتا ہے, ماں روٹی کھاتی ہے اس سے بچے کی آنکھیں بنتی ہیں, ماں روٹی کھاتی ہے اسی روٹی سے بچے کی ناک بنتی ہے. آج کل تو برگر کھاتی ہیں, خیر اللہ کی قدرت ہے کہ جو روٹی اور پراٹھے سے بچہ بنا سکتا ہے وہ برگر سے بھی بچہ بنا دیتا ہے, لیکن پھر برگر جیسا ہی ہوتا ہے بچہ بھی. جو میٹیریل یوز ہوگا بھائی آگے پروڈکٹ بھی کیا ہوگی, وہی ہوگی نا. بچے بھی برگر جیسے اس لیے آ رہے ہیں, لیکن بہرحال اللہ کی قدرت دودھ پی رہی ہے, گوشت کھا رہی ہے, سب چیزوں سے کیا بن رہا ہے, آنکھ, ناک, کان, دل, دماغ, جگر, سب چیزیں بن رہی ہیں کروڑوں اربوں سال میں نہیں. نا بکواس مت کرو, جھوٹ مت بولو, ہم کروڑوں سال میں ایوالو ہوئے ہیں. ہم صرف 9 مہینے میں بن کے مارکیٹ میں آئے ہیں. 9 مہینے میں خدا نے دکھایا ہے, پھر کیوں جھوٹ بولتے ہو کہ کروڑوں سال میں ہم ایوالو ہوئے ہیں, بندر سے بنے ہم, کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اور یہ کوئی سائنس سے ثابت شدہ حقیقت نہیں ہے. لوگ ایک گڑبڑ پتہ ہے کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں اسلام اور سائنس یہاں آپس میں ٹکرا رہے ہیں. جھوٹ بولتے ہیں, سائنس سے ٹکرا رہی ہے یہاں پہ, اسلام نہیں ٹکرا رہا سائنس سے. اسلام تو کہتا ہے بے وقوفوں والی باتیں مت کیا کرو, اور جو سمجھدار سائنسدان ہیں وہ بھی اس نظریے کے خلاف ہیں, بولتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. کا انکار اس کے بہانے ہیں. جس نے بنایا ہے نا وہ بار بار کہہ رہے ہیں میں نے تمہیں عقل دی ہے, میں نے تمہیں یہ دل دیا ہے,
میں نے تمہیں یہ زبان دی ہے, میں نے تمہیں سونگھنے کے لیے ناک دی ہے, میں 9 مہینے کے مختصر عرصے میں ماں کے پیٹ میں دماغ بھی بنا دیتا ہوں, جگر بھی بنا دیتا ہوں, گھٹنے بھی بنا دیتا ہوں, انگلیاں بھی بنا دیتا ہوں. تو یہ جھوٹ مت بولا کرو کہ کروڑوں سال میں بنے ہو. میں 9 مہینے میں یہ سارے کام تمہارے سامنے کر کے دکھا دیتا ہوں. تو مان لو کہ کوئی ذات ہے جو صرف 9 مہینے میں سب کچھ کر سکتی ہے, اس کو یہ سب کچھ کرنے کے لیے کروڑوں سال درکار نہیں ہے. تو یہ کوئی سائنسی نظریہ نہیں ہے, یہ ہوائی باتیں ہیں, سائنس سے ثابت شدہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. تو یہ لوگ کہتے ہیں یہ ارتقاء کے خلاف ہے اسلام, اور سائنس ارتقاء کو مانتی ہے, اسلام نہ ارتقاء سائنس کے خلاف ہے. ابھی تک سائنس سے کوئی ثابت شدہ حقیقت کچھ بھی نہیں ہے, ہوائی بات ہے, فرضی بات ہے. تو خدا کی ناشکری میں سب سے پہلی ناشکری کیا ہے کہ آپ بولیں مانے کہ انسانی دماغ انتہائی ذہین ہے, کتنی نسیں ہیں اس کے اندر بھائی, یہاں سے نسیں لے کر جاؤ چاند سے گھما کے واپس لا سکتے ہو. اتنی باریک نسوں کا گچھا اللہ نے ماں کے پیٹ میں بچے کی کھوپڑی میں 9 مہینے کے اندر تیار کر کے فٹ کر دیا, اور وہی کھوپنا ہے. ہماری غیرت ختم ہو گئی ہے, لیکن جس نے بنایا ہے وہ کہے گا نا تم نے تو میرے احسانات کی دھجیاں اڑا دی 1 سیکنڈ میں. بھائی ڈاروین کی باتوں میں آ گئے, یہ نہیں ہو سکتا خود بخود.